نہ جانے کہاں گئے وہ دن جب زندگی سادہ تھی مگر دل مطمئن تھے، جب خوشی کسی بڑی چیز کے ملنے سے نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہوا کرتی تھی، جب دکاندار کے پاس کھوٹا سکہ چلا دینا ہی سب سے بڑا فراڈ سمجھا جاتا تھا۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب اسکول کے ماسٹر اگر بچے کو مارتے تھے تو بچہ گھر آ کر باپ سے شکایت نہیں کرتا تھا، اور اگر کبھی بتا بھی دیتا تو باپ ایک اور تھپڑ رسید کر کے کہتا، ماسٹر نے ضرور کچھ سوچ کر مارا ہوگا۔ تب استاد کی مار بھی عزت کی بات ہوا کرتی تھی، اور تربیت صرف کتابوں میں نہیں دل میں بستی تھی۔ وہ وقت جب اکیڈمی نام کی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی، ٹیوشن پڑھنے والے بچے کمزور سمجھے جاتے تھے، پڑھائی بس ایک لکڑی کے بینچ پر بیٹھ کر ٹیچر کے ہاتھ میں چھڑی اور آنکھوں میں خوف لیے ہوا کرتی تھی۔ لیکن عجیب بات ہے نا، اسی دور کے لوگ آج کے پروفیسر، انجینئر اور شاعر بنے۔ بڑے بھائی کے کپڑے چھوٹے بھائی کے لیے نیا فیشن ہوتے تھے، پہنے ہوئے جوتے ایک اور نئے سال کی کہانی سناتے تھے، اور کسی کو شرمندگی نہیں ہوتی تھی بلکہ فخر ہوتا تھا کہ یہ قمیض میرے بھائی کی ہے۔ جھگڑے بھی ہوتے تھے مگر حد میں، کسی نے ہتھیار نہیں نکالا، بس ایک جملہ کافی ہوتا تھا، میں تمہارے ابا جی سے شکایت کروں گا، اور بس مخالف فریق کا خون خشک ہو جاتا۔ یہ وہ دور تھا جب لفظوں میں وزن اور رشتوں میں خوف ادب ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے کے ابا جی بھی کمال کے ہوتے تھے، فجر کے وقت کڑکدار آواز میں کہتے، اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور پورا گھر جاگ جاتا۔ نماز کے بعد چائے کی خوشبو اور صحن میں بیٹھے سب کے چہرے جیسے نور سے بھر جاتے۔ عبادت کوئی دکھاوا نہیں تھی، ایک سکون تھا، ایک تعلق ہوتا تھا خدا سے۔ جب کسی کے گھر مہمان آتا تو پورا محلہ خوش ہو جاتا، گلیوں میں خبریں پھیل جاتی کہ فلاں کے ہاں مہمان آئے ہیں۔ مہمان کے لیے پیٹی سے خاص بستر نکالے جاتے، فنائل کی گولیوں کی خوشبو والا بستر، شیروں کی کڑھائی والے تکیے، اور غسل خانے میں نیا صابن رکھا جاتا تھا۔ مہمان تو آتا تھا، رونق آ جاتی تھی، اور جاتے ہوئے آنکھوں میں نمی چھوڑ جاتا تھا۔ جب مہمان رخصت ہوتا تو گھر کے سب افراد دروازے تک چھوڑنے آتے، کوئی بچہ، کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی باپ، سب کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ اور اگر مہمان جاتے ہوئے کسی بچے کو 10 یا 50 روپے دیتا تو سب احتجاج کرتے، ارے نہیں نہیں، یہ کیوں دے رہے ہو؟ مگر دل ہی دل میں خوش بھی ہوتے تھے کہ یہ محبت تھی، رسم نہیں۔ شادی بیاہوں میں پورا محلہ شریک ہوتا تھا، دعوتیں بانٹی نہیں جاتی تھی، خود بخود پہنچ جاتی تھی۔ گھر میں شادی ہوتی تو مہمان دوسرے گھروں میں ٹھہرائے جاتے، محلے کی بیٹی کی شادی ہوتی تو سب کے چہروں پر ایک جیسی چمک ہوتی، اور بعد میں پورا محلہ میاں بیوی کی دعوت کیا کرتا۔ یہ رشتے ہوتے تھے خود غرضی سے پاک، خلوص سے بھرے ہوئے رشتے۔ اس زمانے میں نہ کوئی غریب تھا نہ امیر، سب کے دکھ سکھ سانجھے، خوشیاں سانجھی ہوتی تھیں۔ کسی ایک کے گھر ٹی وی ہوتا تو پورا محلہ وہاں آ کر بیٹھتا۔ بلیک اینڈ وائٹ تصویروں میں خواب رنگین دکھائی دیتے تھے، ڈرامے، خبریں اور اشتہار سب مل کر ایک ہی صحن میں پاکستان بناتے تھے۔ آج سوچتا ہوں کہ وہ وقت کتنا خوبصورت تھا، جب دل میں فاصلہ نہیں ہوتا تھا، جب مذہب نہیں محبت بانٹی جاتی تھی، جب کسی کا دکھ اپنا دکھ لگتا تھا اور کسی کی خوشی پر دل سے خوشی آتی تھی، جب محلے میں کسی کے گھر روٹی پکتی تو خوشبو سب کے گھروں میں جاتی۔ آج کے دور میں سب کچھ ہے لیکن کچھ کمی ہے، محبت کی، احساس کی،
اور شاید انسانیت کی۔ کاش پھر وہ دن لوٹ آئے جب دکاندار کے پاس کھوٹا سکہ چلانا ہی سب سے بڑا فراڈ سمجھا جاتا تھا، جب استاد کا ڈر والد کی عزت اور مہمان کی آمد خوشی کا سبب تھی، جب گھر چھوٹے مگر دل بڑے ہوتے تھے، جب باتیں کم مگر رشتے گہرے ہوتے تھے۔ نہ جانے کہاں گئے وہ دن، شاید وقت کے ساتھ وہ یادوں کے کسی کونے میں چھپ گئے ہیں، مگر دل کے ایک گوشے میں آج بھی زندہ ہے، بالکل ویسا ہی جیسے کبھی تھا۔ اگر آپ کے دل میں بھی وہ دن ابھی تک بستے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ایک پیارا سا کومنٹ بھی ضرور کیجئے۔ آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔